حضرت شاہ تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ 1300 ہجری میں یعنی 1882 عیسوی کے آس پاس مظفر پور کے گوریارہ مقام میں پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی ایک خاص کیفیت کے حامل تھے، یعنی بچپن کی آپ کی کیفیات آپ کے ہمسنوں سے الگ کرتی تھی۔ لوگ آپ کو بچپن سے خوبیوں والا، اچھائیوں والا، نیکیوں والا، غیر معمولی مانتے تھے۔ طالب علمی کے دور میں بھی آپ کی نفاست، پاکیزگی، فقر و درویشی جھلکتی تھی۔ آپ کی پیشانی پر آپ کے اللہ کے ولی ہونے کا ایک نور چمکتا تھا۔ حالانکہ آپ اپنے لباس، انداز، اطوار اور زندگی کے اعتبار سے بالکل سادگی والے، منکسر المزاج شخصیت کے مالک تھے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت صاحبان کمال کی صحبت کی طرف مائل تھی، اور آپ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ والا ملے جس کی خدمت میں رہ کر میں اپنے فقر و درویشی کی پیاس کو بجھا سکوں۔ چنانچہ وہیں آپ نے حضرت مولانا محمد سمیع مغیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اختیار کی۔ کچھ ہی دنوں میں آپ ان سے سلسلہ قادریہ، آبادانیہ، فریدیہ میں بیعت ہو گئے۔ صحبت اختیار کیے کچھ عرصہ گزرا تھا کہ مولانا سمیع اپنے وطن مگیر لوٹ آئے۔ آپ ان کے فراق میں بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ آپ کی طبیعت اور آپ کے قلب کا تعلق اور انسلاک اپنے شیخ سے ہو گیا تھا۔ جب ان کے فراق نے پریشان کیا تو آپ اپنے شیخ یعنی مولانا سمیع مغیری کی ہدایت کے مطابق حضرت مولا علی لال گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ گئے، جو آپ کے پیر کے تربیت یافتہ اور خلیفہ تھے۔ حضرت علی لال گنجوی نے آپ کو اپنی صحبت میں رکھا، تربیت فرمائی، یہاں تک کہ ایک روز آپ کو لے کر مولانا سمیع مغیری کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ تب تک مولانا سمیع کا وصال ہو چکا تھا، اور ان کے آستانے پر جا کر انہوں نے اجازت و خلافت عطا فرما دی، اور اب حضرت شاہ تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ سلسلہ قادریہ، آبادانیہ، فریدیہ کے مرید و مجاز اور خلیفہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ تیغ علی رحمۃ اللہ علیہ پر فقیروں کی صحبت، درویشوں سے موانست میں اور اضافہ ہوا، اور اسی فکر میں آپ اپنے مرشد کے مرشد حضرت فرید الدین آروی کے آستانے پر آرا حاضر ہوئے، اور آرا میں آپ نے چند دنوں قیام کیا۔ اسی قیام کے دوران حضرت فرید الدین آروی کے فی زمانہ سجادہ نشین حضرت شاہ محمد فریدی آروی نے بھی آپ کی پیشانی پر چمکتے ہوئے نور کو محسوس کیا، اور اپنی جانب سے بھی آپ کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ آپ آرا سے فیضیاب ہونے کے بعد حضرت حکیم جلال الدین جڑہوی کی خدمت میں پہنچے، اور ان کی خدمت میں بھی فیضیاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آرا کی فیضیابی کے بعد آپ پھلواری شریف گئے، اور خانقاہ مجیبیہ کے اس زمانے کے سجادہ نشین حضرت مولانا شاہ محی الدین قادری مجیبی پھلواروی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی استفادہ فرمایا، اور انہوں نے بھی آپ کی شخصیت میں کشش اور آپ کے ذات میں مجاہدے کا نور دیکھتے ہوئے سلسلہ مجیبیہ کی بھی بعض شاخوں کی اجازت آپ کو عطا فرمائی۔
اس طرح آپ کی ذات میں کئی طرف سے سلاسل کی اجازت اور خلافت جمع ہو گئی۔ پھر جب آپ حضرت جلال الدین جو جڑہوی کی خدمت میں پہنچے اور اپنے خلافت نامے ان کے آگے رکھ دیے تو انہوں نے تحسین فرمائی اور اپنی صحبت میں رکھ کر مزید تکمیل کی طرف بڑھایا اور خود اپنی اجازت اور سند سے بھی آپ کو نواز دیا۔ اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرق سے، مختلف انداز سے آپ پر خلافتوں کا اجماع ہو گیا۔ آپ کی شخصیت سادگی کے ساتھ ساتھ پرکاری سے بھری ہوئی تھی اور آپ سنت نبوی کے بڑے پابند تھے، اور جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت ایک نور کا ہیولہ رکھتی تھی۔ آپ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ عام بستیوں میں، دیہاتوں میں، گاؤں میں لوگوں کو اپنی صحبت اور اپنی تعلیم و تربیت سے نوازنا شروع کیا۔ عام لوگ آپ کی جانب متوجہ ہوئے، چونکہ آپ خود بہت سادگی اور منکسر المزاجی کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے عام لوگوں کو قریب ہونے کا بڑا موقع ملتا تھا، اور آپ انہیں انہی کے لب و لہجے میں تعلیم اور ارشاد سے نوازتے تھے۔ ایک انقلاب آ گیا۔ وہ لوگ جہاں تک بڑے علماء اور اکابر مشائخ کی رسائی نہیں تھی، وہاں حضرت تیغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمت کا دائرہ وسیع کیا، اور اس کا دور رس نتیجہ بکثرت عام آبادیوں میں دیکھنے کو آیا۔ اسی دوران آپ نے گوریارہ یعنی اپنے وطن سے ہجرت کر کے سرکاہی، جو کانٹی مظفر پور کا ایک ایسا علاقہ تھا جسے آپ سے پہلے کوئی نہیں پہچانتا اور جانتا تھا، ایک بستی تھی، ایک گاؤں تھا، ایک گاؤں کا ایک چھوٹا قریہ اور قصبہ تھا۔ سرکاہی شریف میں آپ نے باضابطہ قیام فرمایا اور اپنی خانقاہ کے ساتھ ساتھ ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ یہ ایک اور بڑا انقلابی قدم تھا آپ کا کہ آپ اپنی روحانی صحبت کے ساتھ ساتھ یہ ضروری سمجھتے تھے کہ عام لوگوں کی نسل کو اگر دین اور دینداری سے قریب کرنا ہے تو مدرسہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ مدرسہ اور آپ کی صحبت، ان دونوں نے آس پاس کے علاقوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ لوگ دور دور سے آپ کے حسن اخلاق، نیکی، بزرگی، صاحب کرامت شخصیت کا شہرہ سن کر آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ کے سلسلے کا اور آپ کے مریدوں کا اور آپ کے تعلیم یافتگان کا دائرہ بہار سے بڑھ کر بنگال تک پہنچ گیا۔ آپ حج کے لیے بھی تشریف لے گئے، اور آپ نے ساری زندگی بندگان خدا کی خدمت میں گزاری، وہ بھی بڑی سادگی اور سنت نبوی کی پابندی کے ساتھ۔ اس بات پر تمام معاصرین علماء اور مشائخ کا اجماع ہے کہ آپ کی شخصیت میں ولایت کا نور چمکتا تھا۔ جو آپ کو دیکھتا تھا، باوجود اس کے کہ آپ بڑی سادہ شخصیت کے حامل تھے، اس کی نظر ٹھہر جاتی تھی۔ آپ کی گفتگو میں مٹھاس تھی اور سادگی تھی۔ آپ کی گفتگو پرتاثیر تھی۔ جو آپ سے گفتگو کر لیتا اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہو جاتی۔ جو آپ کی صحبت میں بیٹھ جاتا وہ نیکی کا اسیر ہو جاتا، وہ بھلائی کا خوگر ہو جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ طبقہ جو تعلیم سے دور تھا، اچھی صحبت سے دور تھا، اس کو آپ نے اچھی صحبت کے نتیجے میں اور اس کی نسل کو تعلیم سے ہمکنار کر کے ایک ایسا انقلاب لایا کہ مظفر پور اور آس پاس کی بستیوں میں آپ کے سلسلے کا فیضان بخوبی ہوا۔ آپ کا وصال 78 سال کی عمر میں 1378 ہجری کو
اس سال کے 11ویں شریف کی چاند رات میں یعنی 29 ربیع الاول گزار کر ہوا، اور اسی تاریخ میں آپ کا عرس انجام پاتا ہے۔ آج آپ کا مزار مبارک اپنی خانقاہ سے متصل اپنے مدرسے کے سامنے سرکاہی شریف کانٹھی مظفر پور میں مجمع عشاق ہے۔ ہر طرف سے لوگ آپ کے مزار مبارک کے زیارت کے لیے آتے ہیں، اور آپ کا سلسلہ آپ کی نسبت سے منسوب ہو کر قادریہ، مجددیہ، آبادانیہ، فریدیہ، تیغیہ کہلاتا ہے۔ تیغی سلسلے کا فیضان ہندوستان سے باہر نکل کر اب اس بر صغیر میں پھیل چکا ہے، اور اس سلسلے کی خانقاہیں مختلف علاقوں میں خدمت انجام دے رہی ہیں، رشد و ہدایت کا فریضہ بندگان خدا کے آگے پیش کر رہی ہیں۔